اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری گفتگو خطابت کی چل رہی ہے اور ہم نے اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ بیان کو اب کیسے بہتر بنائیں، بیان کو کیسے بہتر بنائیں، یہ ایک سوال تھا کیونکہ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جو بیسکلی جو ہماری گفتگو تھی وہ مجلس سے پہلے جو 3 چیزیں تھیں اس پہ ہم نے اپنی گفتگو شروع کیا تھا، دوران مجلس بیان کیا، عبادت مجلس، اور مجلس جو 3 چیزیں ہم نے بیان کی تھی جو مجلس سے پہلے کرنی ہے، اس میں ایک تھا مطالعہ، اس کی روش ہم نے آپ کو بیان کر دی کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے آپ کو جو متعلق ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ ہم آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ دیکھیے مطالعے کے لیے ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا وہاں پر کہ مطالعے میں آپ اپنی کتاب میں اپنی فہرست بنائیں، تو آپ نے کس طرح بنانی اس کی میں مثال آپ کو صرف دے دوں، باقی تمام گفتگو گزر گئی ہے، صرف ایک پریکٹیکلی طور پہ جو چیز دکھانی ہے وہ اس طرح آپ نے اپنی کتاب میں اس طرح فہرست بنانی ہے اپنی، یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح، یہ کتاب ہے معجزات آل محمد، جلد اول امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر ہے، یہ 4 جلدیں ہیں، 4 معصومین کے اس میں معجزات ہیں، یہ بھی ان کتابوں میں سے کتاب ہے جو مجلس سے تیاری میں بہت آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اب آپ کو میں نے مکمل طور پہ پہلے جلسے میں سب بتا دیا ہے، صرف مختصر ایک جملے میں اس بات کو مکمل کر کے بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ آپ جو مطالعہ کے دوران جس صفحے پہ بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے یا آپ کے موضوع سے متعلق ہو یا آپ نے کہا یہ بہت اہم ہے تو اس کو آپ نے اس طرح اپنی فہرست آپ نے بنانی ہے، صفحہ نمبر کے ساتھ یہاں پر لکھ دیں، اس موضوع کو بھی لکھ دیں تاکہ جب آپ دوبارہ مجلس کو تیار کریں تو آپ کے لیے یہ آسان ہو کہ کس طرح مطلب کو ڈھونڈا جائے گا۔ یہ چیز بیان ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں مطالعہ بیان ہو گیا، مطالعہ کیسے ہوگا، حفظہ ہو گیا کہ حفظے کو ہم نے بیان کیا کہ حفظے کو کیسے قوی کرنا ہے، کیا کون سی چیزیں حفظے کے لیے ہیں وہ بیان ہو چکی۔ اب اس میں تیسری چیز ہے بیان۔ اب ہم کیونکہ میں نے پہلی جلسے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ بیان بہت اہم ہے، اگر آپ کا مطالعہ بھی بہت اچھا ہے، حفظہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بیان نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنے اس مطالعے کو کیسے ڈیلیور کریں لوگوں تک، اس لیے آپ کے لیے بیان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگوں کی آپ نے تقریر سنی کہ بہت اچھا مواد ہے لیکن بیان اچھا نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کو اس طرح ڈیلیور شاید نہیں کر پاتے، نہیں پیش کر پاتے جیسے پیش کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا مطالعہ ہوتا ہے یا ان کا جو حفظہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا خاص پھر اثر انداز نہیں کرتا لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ ان کا بیان کی وجہ سے۔ اگر بہت سی دفعہ آپ دیکھیں لوگوں کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کا بیان بہت اچھا ہے ان کا مطالعہ نہیں ہے یا ان کا حفظہ شاید اتنا قوی نہیں ہے، تو خیر یہ 3 چیزیں جو بیسکلی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں تیسری چیز ہے بیان کا۔ پھر وہی سوال کا جواب آج دیں گے کہ بیان کو کیسے بہتر بنائیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تفکر، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، نمبر 1 ہے تفکر۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال ضرور آئے گا کہ اس تفکر سے بیان کا کیا تعلق ہے، آپ کے سامنے یقیناً سوال آئے گا، تو آپ اس کو اس طرح دیکھیں، تفکر کا تعلق بیان سے اس طرح ہے کہ آپ نے جو چیز بیان کرنی ہے، جو الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ نے پہلے اس کو تفکر کرنا ہے کہ اس بات کو میں نے کیسے بیان کیا، جیسے میں نے آپ کو مقدمے میں کہا تھا، مقدمے کے اندر بھی یہی ہے، وہاں بھی مطالعہ اور تفکر بہت اہم ہے، یہاں بھی بیان کے اندر تفکر کریں کہ اس بات کو میں نے کیسے بیان کرنا ہے، کون سی میں مثالیں لے کر آؤں، یہ میں نے مجلس جو تیار کر لی ہے اب میں اس کو بیان کیسے کروں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں 8 چیزیں پیغمبر نے بیان کی، اگر کوئی چاہتا ہے صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اگر مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ 8 کام انجام دے۔ اب آپ اس 8 چیزوں کو آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کیسے پڑھیں، یہ آپ تفکر کریں کہ ان 8 چیزوں کو پڑھنے سے پہلے میں کیا بیان کروں کہ یہ 8 چیزیں اس کے ربط میں آ جائیں، تو اب ظاہر سی بات ہے یہ بیان آپ کو جو چیز بیان کرنی ہے اس کا تعلق تفکر سے یوں بنے گا کہ آپ کے پاس موضوع ہے،
مقدمے کے لیے آپ کو تفکر کرنا ہے کہ آپ تفکر کریں, غور و فکر کریں کہ میں ان باتوں کو کس طرح اپنے بیان میں لے کر آؤں. اس لیے تفکر کا تعلق بیان سے اس طرح بن جائے گا. ورنہ آپ کہیں کہ تفکر الگ چیز ہے, بیان الگ چیزیں, الگ الگ چیزیں نہیں. آپ صرف کو یہ بیان کرنا ہے, یعنی یہ تفکر کرنا ہے کہ میں نے اس چیز کو کس طرح کن الفاظوں کے ذریعے سے بیان کرنا ہے. اس پہ آپ نے تفکر کریں گے تو آپ کو بہت اچھی چیز, تفکر جب آپ کا اچھا ہوگا, تفکر میں جب چیزیں آئیں گی کہ ہاں اس کو اس طرح بیان کرنا ہے, تو یہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا. نمبر 1 کیا ہوا؟ نمبر 1 ہے تفکر کریں. نمبر 2 میں ہے, نمبر 2 میں محنت کریں. دیکھیں محنت بہت, یہ محنت کرنا یہ ہر چیز کے اندر ہی آئے گا. آپ کے مطالعے میں بھی آئے گا, حافظے کے اندر بھی آئے گا. حافظے میں آپ کیا محنت کریں؟ حافظے میں محنت آپ کو یہ کرنی ہے کہ وہ کون سی چیزیں جس کے کھانے, کچھ چیزیں ہیں روحانی جو ہم نے بیان کر دی, کچھ دعائیں ہیں وہ بھی روحانیت میں شامل ہو جائیں گی, کچھ چیزیں کھانے کی بھی ہیں اس پہ آپ کھائیں گے. ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھائیں تو آپ کا حافظہ قوی ہوتا ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. تو اسی طرح وہ حافظے میں آ جائیں گی. حافظے کو قوی کیسے کرنا ہے؟ پھر مجلس کے لیے ہم نے اس میں نکات بیان کیے کہ آپ کو اگر مجلس کو حفظ کرنا ہے تو اس میں کس طرح آپ کو محنت کرنی پڑے گی, وہ چیز گزر گئی ہے. تو محنت کا لفظ جو ہے نا یہ سب جگہ آئے گا, یعنی آپ کے مطالعے میں بھی محنت چاہیے, آپ کو حافظہ قوی کرنے میں بھی محنت چاہیے, اور بیان اچھا کرنے میں بھی محنت چاہیے. آپ محنت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ آپ یہ محنت کریں کہ آپ مختلف ذاکروں کو سنیں. یہ محنت ہے. آپ اپنا وقت لگائیں, دیکھیں فلاں ذاکر کیسے پڑھتے ہیں, فلاں خطیبہ کیسے پڑھتی ہے, فلاں ذاکرہ کیسے پڑھتی ہے. ان تمام چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلاں ذاکر نے کس طرح اس بات کو بیان کیا, فلاں ذاکرہ نے اس بات کو کیسے بیان کیا, فلاں خطیبہ جو ہے بہت اچھی معروف ہے وہ اس بات کو کیسے بیان کرتے. یہ آپ میں محنت ہے. جب آپ اس چیز پہ محنت کرنے کا, پھر آپ اپنے بیان میں محنت کریں. پھر آپ نے ایک دفعہ مجلس کہیں پڑھی, نہیں اچھی ہوئی, فرض کریں پریکٹس میں آپ پڑھ رہے ہیں, نہیں اچھی ہوئی, پھر آپ کسی ذاکرہ کو بٹھائیں, یا کہیں ایسے انسٹیٹیوٹ میں جائیں جہاں ذاکرہ آلریڈی ہو, یا کوئی معلم ہو جو وہاں پہ خطیبوں کو ذاکر یعنی مجلس سکھانے والا ہو, ان کے سامنے اگر آپ مجلس پڑھیں. یہ محنت ہے. یعنی اس میں پھر آپ کو بیان پہ محنت کرنی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطالعہ بھی بہت ہے, لیکن بیان نہیں ہے. تو وہ معلم جو ہے وہ آپ کو یہ بیان کرے گا کہ اس بات کو آپ اس طرح بیان کریں, تھوڑا ٹھہر کے بیان کریں, تھوڑا آرام سے بیان کریں, جلدی نہ کریں. تو یہ سب چیزیں, یعنی یہ تمام چیزوں میں, یعنی بیان میں اس تمام چیزوں میں آپ کو محنت کرنا ہے. اس پہ پیچھے نہیں ہٹنا. یہ محنت مسلسل تقاریر کرتے رہیں, مسلسل تقریریں آپ کرتی رہیں, مسلسل پریکٹس کرتی رہیں. تو اس میں پھر آپ کو ان تمام چیزوں میں جب آپ محنت کریں گی تو پھر آپ کا بیان اچھا ہوگا. کیونکہ یہ تمام چیزیں وہیں کہ جب تک کسی معلم کے پاس, معلمہ کے بعد آپ نہیں بیٹھیں گی, جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ کسی ایسے شخصیت کو دکھانا پڑے گا جن کے سامنے آپ ٹریننگ کریں تاکہ وہ آپ کی اصلاح کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں پڑھنا آ گیا. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, شاید ہوں گے, کہ جو سمجھتے ہیں ہمیں مجلس پڑھنا آ گیا. جب وہ مجلس پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کی نگاہ میں اچھی ہو, لیکن جو ایز اے خطیب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجلس نہیں ہے, یا آپ نے جو مجلس پڑھی ہے یہ درس ہے, درسی ہے, درس ہے گویا. مجلس کوئی اور چیز کا نام ہے, وہ آپ اس پہ پریکٹس کریں. خیر, نمبر 2 ہو گیا آپ کا. اچھا, نمبر 2 میں آ گیا محنت. نمبر 3 کیا ہے کہ انداز کو بہتر بنائیں. نمبر 3 ہے انداز کو بہتر بنائیں. انداز کو بہتر بنائیں. اب یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ انداز کو کس طرح بہتر بنانا, یہ بھی پریکٹس کے ذریعے آئے گا. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کا انداز بونڈا ہو, لیکن کیونکہ جب معلمہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے مجلس ایسے پڑھنی ہے, آپ کا باڈی لینگویج ایسا ہو, انداز ایسا ہو, بیان ایسا ہو, آواز آپ کو اس طرح نکالنی ہے, آواز آپ کو جو دھیمی نکالنی ہے, کہیں پہ آواز آپ کو تیز کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں آپ کو جب پریکٹیکلی طور پہ آپ محنت کریں گی تو اس کے بعد خود بخود ایک فطری طور پہ آپ کا اپنا ایک انداز بن جائے گا. آپ کا انداز خود بخود بن جائے گا. آپ دیکھیں عموماً بہت سے لوگ ہیں کسی کی کاپی کرتے ہیں, تو وہ انداز ان کا آ جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے اس کو کاپی کیا. شروع میں ہو سکتا ہے کہ 1 سال 2 سال آپ کے ساتھ یہ پرابلم کریٹ ہوگی. 1 سال یا 2 سال کے آپ اگر کسی کی مجلس میں پڑھ رہی ہیں یا کسی کو بہت زیادہ سنا ہے تو وہ آپ کے ذہن کے اندر اثر انداز ہوگا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا, 1 سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد, کہ آپ کا اپنا ایک بہترین انداز بن جائے گا.
وہ اس صورت میں بنے گا جب آپ نے اس پہ محنت کرنی مسلسل، اس صورت کے اندر بنے گا. ایسے نہیں بنے گا آپ کا انداز. آپ نے اگر اس انداز کے اوپر محنت کریں گے کہ آپ کی آواز کیسی ہو، آپ کے ہاتھوں کا اشارہ کیسا ہو، آپ کا باڈی لینگویج، جو عموماً باڈی لینگویج کیونکہ مجلس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے. مردوں میں تو بہت زیادہ ہے، خواتین میں البتہ بھی وہاں پہ بھی بہرحال تھوڑا بہت ہاتھ کا اشارہ ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مجمع جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول میں رہتا ہے. تو خیر، انداز کو اس طرح آپ نے بہتر بنانا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو چیک کرانا پڑے گا، کسی کے پاس مجلس پڑھنی پڑے گی، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے. چوتھی چیز میں ہے کہ عرفی عام فہم مثالیں پیش کریں. عرفی عام فہم مثالیں پیش کریں. مجلس کے اندر مثالوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، کس مثال کہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اچھا خطیب ہے، اچھی مجلس پڑھا ہے، لیکن مثال میں وہ پھنس گیا. سمجھانا کچھ چاہ رہا تھا، مثال دی، اس کے بعد وہ مشکل میں آ گیا. تو اب آپ اس کو اگر آپ کو دیکھنا تو آپ ائمہ علیہ السلام کی روایتوں کو بھی دیکھیں. خود پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے بھی کس طرح مثالوں کے ذریعے سے، بعض جگہ امیر المومنین نے مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے. تو آپ اپنی تقریر کے اندر مثال جو اگر دینا چاہیں تو عام فہم مثال دیں، کوئی مرے کی مثال نہیں دیں. آپ لوگ فرش پہ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، آپ آسمانوں کے اندر کوئی ایسی مثال لے کر آنا جو بالکل سیاروں کی ہے، مریخ کی ہے، تو سب لوگ پریشان ہیں کہ مولانا کیا پیش کر رہی ہے، ذاکرہ کیا پیش کر رہی ہے، کچھ سمجھ میں ایسا نہیں ہو. آپ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بالکل عام فہم مثال دیں کہ بھئی یہ عام فہم مثال ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو سمجھائیں. بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس میں آپ اپنی بات کو اچھی طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. خود آپ دیکھیے پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو جو 2 چیزوں سے تشبیہ دی ہے. یہ روایت ہے، معصوم پیغمبر کی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 2 چیزوں سے تشبیہ دی. کیا کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. یہ حدیث ہے. اب آپ دیکھیں پیغمبر نے یہاں پر کشتی اور چراغ سے امام حسین کو تشبیہ دی ہے. البتہ یہ مثال نہیں ہے، یہ حدیث ہے. لیکن اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کشتی کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ چراغ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے. وہی خصوصیت جو ہے وہ پیغمبر نے تشبیہ جو دی ہے یہ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ دیکھو حسین ہدایت کا چراغ ہے تو کیسے چراغ ہے. اب آپ چراغ کی خصوصیت کو بیان کریں. آپ دیکھیے پھر اسی طرح کشتی کا حسین نجات کی کشتی ہے. آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث کے اندر 2 چیزوں سے تشبیہ، کیونکہ مثال تقریر میں آئے گا کہ آپ تشبیہ بھی اگر آپ کو دینی ہے تو اچھی چیزوں سے تشبیہ دیں. کبھی کبھی انسان مثال میں مشکلات ہو جاتی ہے، انسان مثال دیتا ہے لیکن وہ خود پھنس جاتا ہے یا خود اسے سمجھ میں نہیں آتا یہ مثال میری کہاں پہ جا رہی ہے. تو خیر مثال اگر آپ کو دینی ہے تو بہت اچھی مثال، عرفی مثال ہو، عام فہم مثال ہو، سمجھنے والی مثال ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بہت چیز جو ایک اہم چیز ہے، 5ویں چیز ہے اس میں بیان کو بہتر کرنے میں، صحیح تلفظ اختیار کریں. یعنی جو لفظ ہے اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے. بعض لوگ تلفظ کے اندر کبھی کبھی ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ آپ کی اچھے خاصی مجلس جو ہے وہ ایک اچھے پیرائے پہ چل رہی ہوتی ہے، ایک اچھے سسٹم کے اندر جا رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ جملات یا کچھ جملے ایسے آپ کہہ دیتے ہیں جس کا تلفظ اگر صحیح نہ ہو تو لوگ پھر وہ جو معیار ہوتا ہے وہ بالکل نیچے ہو جاتا ہے. جیسے لفظ تلفظ صحیح کیا ہے، خلق، علم. اب بعض لوگ کیونکہ اہل زبان نہیں ہے، یہ غلطی عموماً اہل زبان جو نہیں ہے تو وہی غلطی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں علم، اللہ نے انسان کو علم دیا. علم نہیں ہے اصل لفظ، علم ہے اصل لفظ. اللہ نے انسان کو خلق کیا، خلق نہیں کیا، اللہ نے انسان کو خلق کیا. تو تلفظ، یہ 2-3 مثالیں ہیں، اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ممبر کے اوپر جو ہے وہ ان الفاظوں کا جو تلفظ ہے ان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، ویسا استعمال ہو، تلفظ صحیح ہو، تاکہ آپ کی جو مجلس جو اچھی جا رہی ہے وہ اس پیرائے پہ چلتی رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا تلفظ کر دیں کہ وہ مجلس جو ہے وہ پھر آپ کی بالکل یعنی خراب ہو جائے گی. خراب ہونے سے مراد ہے کہ لوگ پھر بعض اوقات ہنس بھی دیتے ہیں کہ مولانا نے کیا جملہ کر دیا یا ذاکرہ نے کیا بات پڑھ دی، جس کی بنا پر یہ مشکل
آ سکتی ہے کہ مجلس میں اس کو یعنی تلفظ اگر صحیح نہ ہوگا تو مجلس کا جسے ہم کہتے ہیں گریڈ نیچے آ سکتا ہے. پھر آپ آتے ہیں ایک اور چیز، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. ایک ہی لفظ کی تکرار نہ کریں بار بار. دیکھیے خود میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور مولانا صاحب جو مجلس میں جو لفظ استعمال کر رہے تھے وہ بار بار بات پروردگار عالم. اب دیکھیے یہ ایک لفظ اس کا بار بار ایک لفظ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کے تقریر میں بھی جو خطبہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ کی تقریر خراب یعنی وہی گریڈ نیچے آ جاتا کہ مولانا ایک ہی لفظ بار بار پروردگار عالم پروردگار عالم پروردگار عالم یا خالق کائنات خالق کائنات خالق کائنات. آپ نے 10 منٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 دفعہ کہا تو پر منٹ ایک دفعہ ہو گیا. 40 منٹ کی تقریر میں 40 دفعہ ہو جائے گا. اور آپ نے 30 سیکنڈ میں ایک دفعہ کہا، اگر 80 دفعہ کہا ہے تو کتنا ہو گیا 40 منٹ کی مجلس میں ہر 30 سیکنڈ پہ ایک ہو جائے گا. تو یہ لوگ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں اور مجلس کے لیے بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ ایک لفظ. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کے متبادل الفاظ دوسرے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں. وہ الفاظ کا آپ استعمال کریں جو نیم البدل جو الفاظ ہیں. اگر خالق کائنات ہے ایک دفعہ پروردگار عالم کہتے ہیں، ایک دفعہ خالق کائنات کہتے ہیں، ایک دفعہ کہ وہ خدا جو کائنات کا بنانے والا ہے، وہ خدا جو دو جہاں کا خلق کرنے والا ہے، وہ خدا جو رحمان ہے، وہ خدا جو رحیم ہے. تو اس طرح خدا کے دوسرے جو نام ہیں اگر آپ ان کو اس کی جگہ پہ استعمال کریں تو لوگ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اکتا جانا بار بار ایک لفظ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ قریب بیٹھتے ہیں یا دور بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مولانا ایک لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ میں خود جانتا ہوں اس بات کو اور بیان کر رہا ہوں کہ ایک موضوع ہے انسان کی فضیلت جانور کے اوپر. ایک صاحب نے اشرا پڑھا اس موضوع پر. تو اب ہوگا کیا جب آپ اس موضوع کو بیان کریں گے اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے جانور کے اوپر، تو ہر دفعہ جب آپ کو فضیلت انسان بیان کریں گے لفظ پڑے گا. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ لوگ اکتا گئے لفظ جانور سے. وہ ہر دفعہ یہ کہتے تھے اللہ نے انسان کو یہ فضیلت دی جانور یہ ہے، اللہ نے انسان کو یہ فضیلت دی جانور کو نہیں دی. تو اب یہ لفظ جانور یا حیوان بار بار اتنی دفعہ تکرار کیا کہ وہ لوگ اس سے بہت زیادہ اکتا گئے اور حتیٰ کہ پھر آپس میں باتیں بھی کرنے لگے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے الفاظ لے کر آئیں یا ان الفاظ کو پھر بار بار استعمال نہیں کریں. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے کہ ایک ہی لفظ کی تکرار نہ کریں، کیونکہ میں نے خود تجربہ کیا ہے. بعض کلاس جب کلاس لیے طالب علموں کی اور ذاکرہ جو پڑھتی ہیں ان میں بھی دیکھا کہ ایک ہی لفظ 3 منٹ کی جگہ 4 منٹ کی جگہ تقریر کرنی تھی 5 منٹ. ٹائم کم تھا، ہم نے کہا 5 منٹ آپ تقریر کریں. تو مجھے 5 منٹ کی تقریر میں صرف پروردگاری سمجھ میں آیا، باقی سمجھ میں نہیں ہے کہ کیا کہا. حتیٰ ایک دفعہ ایک اور مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، پوچھا کسی نے کہ کیا خاتون سے پوچھا گھر کی مجلس ہی، تو کہا کہ پروردگار ہی سمجھ میں آ رہا تھا، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروردگار کے بعد وہ کیا کہہ رہے تھے. تو کیونکہ اس کی وجہ کہ لفظ پروردگار کی تکرار اتنی تھی جس کی وجہ سے وہی لفظ جو انسان کے ذہن میں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے، 7ویں چیز ہے باڈی لینگویج کا استعمال. باڈی لینگویج کا استعمال کریں. اچھا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پہلے کہ یہ مردوں میں تو بہت زیادہ ہے، البتہ خواتین میں بھی نہیں معلوم کس حد تک ہے، لیکن بہرحال کہ جس حد تک بھی باڈی لینگویج کا استعمال ہو، کیونکہ یہ بھی مجموعے کو اٹریکشن کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے. اچھا اس باڈی لینگویج کا کرنا کیا اس میں کہ آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ ایک استعمال ہوتا ہے، لیکن اس زبان کے الفاظ زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے دونوں کی. یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے زمین کو خلق کیا ہے آسمان کو پیدا کیا ہے. کہہ رہے ہیں زمین، اشارہ کر رہے ہیں اوپر کا، کہہ رہے ہیں آسمان، اشارہ کر رہے ہیں زمین کا، کہہ کچھ رہے ہیں باڈی لینگویج کچھ اور ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں باڈی لینگویج کے لیے یہ بھی ایک ہے کہ جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں یا ادا کر رہی ہیں زبان سے، تو آپ کا باڈی لینگویج بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، تاکہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ باڈی لینگویج جو آپ کا ساتھ دے. کیونکہ باڈی لینگویج میں
یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنا آپ کا باڈی لینگویج کا استعمال ہوگا نا تو سامعین جو ہیں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ ذاکرہ مجلس تو پڑھ لیا، مجلس پڑھ لیے، بہت مثلا آج کے دن میں کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ایکشن ہے، بہت زیادہ بھی نہ ہو، خدا نہ خاصہ وہ پھر مجلس کہیں اور نہ چلی جائے، اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ مجلس کے دوران مجلس ہی لگے کہ مجلس پڑھ رہی ہے، کوئی بہت زیادہ پھر نہ ہو، لیکن باڈی لینگویج چونکہ عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا اس سے کہا جاتا ہے کہ باڈی لینگویج کا استعمال ہونا چاہیے۔ ایک جو بات، ساری باتیں بہت اہم ہیں، اب جو بات لکھ رہا ہوں وہ ہے بات سے بات نکالنا سیکھیں۔ بات سے بات نکالنا سیکھیں، یہ بیان کے اندر اس لیے اس کو بیان، یعنی اس بیان کے اندر اس لیے اس کو ہم نے بیان کیا ہے کہ جب آپ مجلس پڑھ رہی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک مطالعہ ہے اور بات سے بات آپ کو نکالنا آنی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں عموماً شروع میں تو یہ نہیں ہوگا، شروع میں کیا ہوگا، جو لوگ مجلس جتنی آپ نے پڑھی آپ کو اتنی یاد ہے کیونکہ آپ کو مطالعہ ایکسٹرا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نہیں پڑھنے والی ہیں، نہیں پڑھنے والوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، جب آپ آہستہ آہستہ آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا، 3 سال 4 سال تک آپ کا مطالعہ وسیع ہو گیا، آپ مجلس سے پڑھ رہی ہیں، ایک مقام تک آپ، اب کیا ہوتا ہے کہ بات سے بات آپ کو نکالنا آنی چاہیے۔ اچھا آپ نے تیاری کچھ کی ہے، اچھا کبھی ایسا نہ ہو کہ بات سے بات نکالنے میں جو ہے وہ بات آپ کہیں اور نکل جائے اور اتنی مجلس سے باہر جائے، وہ نہیں۔ بات سے بات نکالنے کا مقصد یہ کہ آپ کی تیاری ہے اور آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں دوران مجلس، اچھا اس پہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2 نظریے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2 نظریے کیا ہیں۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ آپ نے ایک مجلس تیار کی، آپ نے مجلس تیار کیا، آپ نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے آپ کو کچھ واقعات یاد آ گئے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس واقعات کو پڑھ دیتے ہیں، اس واقعات کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں اور پھر اپنی مجلس کو اختتام کر دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، اچھا وہ جو میٹر آپ کا تھا وہ آپ کا کہیں اور مجلس میں کام آ جائے گا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں منع کرتے ہیں، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو بات آپ نے بیان کی ہے اس کے میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، آپ نے جو بات کی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بات آپ کے ذہن میں تو آ رہی ہے لیکن اس پہ کوئی اعتراض اگر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کی تیاری تو کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے آپ نے پڑھ دی لیکن کسی نے کوئی اعتراض کیا تو آپ کا اس کا جواب نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ عموماً خطیب اگر مجلس سے تیار کر کے جا رہے ہیں، مطالعہ کر کے جا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، پرانا مطالعہ آتا ہے، کوئی واقعہ آتا ہے، آپ اس کو پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ جائے اور آپ اس کا جواب آپ کو نہ ہوتا، تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ بات سے بات نکالنے کو سمجھانا کیا ہے کہ آپ اپنی بات کی، آپ کو بات سے بات نکالنا آنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ سے کہا جب یہ اخلاص پہ مجلس پڑھنی ہے، آپ نے اخلاص پہ ایک تیاری کی، لیکن جیسے آپ نے اخلاص پہ ایک واقعہ پڑھا آپ کے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جو آپ نے اب اس مطالعے میں نہیں تھا، پچھلے 2 سال پہلے ایک مجلس میں کہیں پڑھا تھا، پھر آپ نے وہ واقعہ پڑھا تو آپ کو کوئی اور واقعہ اور یاد آ گیا، تو آپ پتہ چلا کہ جو میٹر آپ کے پاس تھا وہ تو ابھی ویسے ہی سیو ہے، اور آپ نے وہ جو پرانا مطالعہ ذہن میں تھا اور آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، پھر دوسری بات آئی، تیسری بات سے بات نکالنا، یہ عشرے میں تو آپ کے لیے مفید رہے گا، عام مجلس میں بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، تو بات سے بات آپ کو نکالنا آنی چاہیے، اس کا فائدہ بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کیونکہ جب آپ مجلس پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ مطالعہ ریکال ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو ہمارا مطالعہ ہوتا ہے نا وہ ریکال کرتے ہیں، جب آپ مجلس پڑھنے بیٹھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ آپ کا پہلے مطالعہ ہو چکا ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے آتی ہیں، روایت آ جائے گی، کوئی پیغمبر کی روایت آ گئی، کوئی معصومین کا واقعہ آ گیا، اس طرح چیزیں آتی رہتی ہیں، تو بات سے بات نکالنا آنا چاہیے۔ الفاظ کا اتار چڑھاؤ، نوی چیز ہے الفاظ کا اتار چڑھا، الفاظ کا اتار چڑھاؤ، دیکھیں یہ بھی مجلس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مجلس آپ نے شروع کی ایک ہی انداز سے آپ پڑھ لیں، منع کرتے لوگ، کہتے نہیں، آپ الفاظ آپ کے تقریر میں آپ کا الفاظ کبھی اوپر جائے، ادائیگی کبھی الفاظ کی ادائیگی کبھی اوپر سے ہو، کبھی اوپر جائے اور کبھی نیچے آئے، یہ کہتے ہیں کہ یہ خطابت کے اندر بہت اہم ہے کہ آپ نے کون سے الفاظ کیسے ادا کرنے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پڑھ کر آئے گا، جو ٹریننگ ماسٹر ہوگا آپ کا، جو معلم ہوگا آپ کا، جو سکھانے والا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی چیز آپ کو تیز پڑھنی ہے اور کون سی چیز آپ کو دھیمے پڑھنی ہے، یہ پڑھ کر آئے گا، اور یہ عموماً فضائل میں زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی آئے گا کہ لب و لہجے کی گفتگو میں آئے گا، لب و لہجے کی گفتگو میں یہی آئے گا کہ لب و لہجہ ہمارا
کتنی قسم کا ہونا چاہیے. اس کے بعد یہی اس کے بعد والا جملہ اس کے بعد ہے الفاظ کا اتار چڑھاؤ. یہ آپ کا ٹریننگ کے ساتھ جب آپ مجلس پڑھ رہی ہیں تو آپ کو جو معلم ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ بات آپ کو اتنی تیز پڑھنی ہے, پھر آپ کو تھوڑا سا یہ الفاظ آپ کو دھیمے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے 10ویں چیز, دسویں چیز آپ کی ہے الفاظ کو موقع کی مناسبت سے انتخاب کریں. الفاظ کو موقع کی مناسبت سے منتخب کریں. 11واں, دیکھیے الفاظ کو موقع کی مناسبت سے انتخاب کرنا ہے. اب یہ آئے گا کہاں پر؟ شہادت کی مجلس ہے تو کون سے الفاظ آئیں گے, جشن ہے تو کون سے الفاظ استعمال کرنے, مقدمہ ہے تو کون سے الفاظ استعمال کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس وقت آئیں گی کہ جب آپ مجلس کی تیاری کریں گے تو آپ کو خود بخود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ الفاظ کا انتخاب, جشن ہے تو اس پہ کیا پڑھنا ہے, شہادت کی مجلس ہے تو اس میں کیا پڑھنا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ اہل ممبر کو سنیں گی تو اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ خود ہی ہو جائے گا کہ کون سے الفاظ کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے وہ ہے لب و لہجہ, جو میں نے آپ سے عرض کیا. لب و لہجے کی بھی دیکھیں 3 قسمیں, درس, فضائل, مصائب. یعنی لب و لہجہ جو ہوگا اس کی بھی 3 قسمیں ہوں گی. یعنی دیکھیں درس میں عموماً لب و لہجہ کیا ہوتا ہے, بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, سکون سے آپ درس بیٹھیں, آرام سے کتاب آپ نے رکھی ہے, درس تیار کر کے سامنے رکھا ہے, آپ آرام سے پڑھیں, کوئی اس میں آپ کو خطابت نہیں دکھانی, کوئی لب و لہجہ الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہیں ہے, کوئی باڈی لینگویج نہیں, کچھ نہیں. بہت مختصر آپ نے ایک درس تیار کیا, آپ میز بیٹھیں, اگر آج کل تو درس سامنے رکھا آپ نے, بالکل سکون سے آپ ایک درس کریں. اس میں کوئی لب و لہجہ کا استعمال نہیں ہے, درسی انداز جسے ہم کہتے ہیں, درسی انداز آپ سکون سے اس کو پڑھ لیں. دوسری چیز ہے لب و لہجہ میں آتا ہے فضائل. لیکن فضائل کے لیے خاص لہجہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ جب امیر مومنین کے فضائل پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک لہجہ تھوڑا مجلس میں اوپر چلے جاتا ہے, تھوڑی اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے, پھر بعد میں آ کے آپ اس کی اسپیڈ کو کم کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دھیمے الفاظ میں اس کو بات کرتے ہیں. تو فضائل جو پڑھے جاتے ہیں تو فضائل کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ فضائل میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے مجلس کے اندر. درس کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتا, آپ بیٹھیں آرام سے آپ نے درس دے دیا, کوئی پرابلم نہیں, کوئی الفاظ اتار چڑھاؤ نہیں ہے, کوئی لب و لہجہ کی بہت زیادہ نہیں. سب سے زیادہ جو مہم مسائل آتے ہیں لب و لہجے کے حوالے سے وہ ہے فضائل کے اندر, کہ آپ یا دوران تقریر بھی کبھی فضائل نہیں بھی پڑھنے تب بھی آپ کی تقریر جو ہے نا تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے. ایک اہل ممبر نے بیان کیا کہ تقریر عموماً 60 سے شروع ہوتی ہے, 70 پر آتی ہے, 80 پر آتی ہے, 100 پر آتی ہے, 120 پہ جاتی ہے, اس طرح تقریر آتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 120 پہ تقریر شروع کی اور 120 پہ تقریر ختم کی. یہ کہتے ہیں تقریر کرنے یعنی خطابت کے خلاف ہے. خطابت کے اندر فضائلی لہجہ ایک ہوتا ہے, جب آپ فضائل عموماً فضائل امیر المومنین پڑھتے ہیں, فضائل معصوم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لہجہ خود بخود انسان کا بن جاتا ہے, آہستہ آہستہ پڑھتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کے وہ تھوڑا دھیما ہو جاتا ہے. تو لب و لہجے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 3 لب و لہجے بنتے ہیں, ایک درسی, ایک فضائل اور آخری ہے مصائب کا. مصائب میں آپ دیکھیں, مصائب میں خود اس میں بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ مصائب یہ اور مسئلہ کہ کم پڑھنے زیادہ پڑھنے یہ الگ مسئلہ, لیکن مصائب میں پھر آپ کا لہجہ دھیما لہجہ ہو جاتا ہے. عموماً بعض لوگ اس کو چیخ کے بھی پڑھتے ہیں. بعض لوگ مصائب پڑھنے کے بھی طریقہ کار ہیں کہ بعض مصائب میں بھی دیکھا جاتا ہے کون سا جملہ آپ کو کب پڑھنا ہے, جو جملہ آپ کا غمگین والا جملہ ہے, جو ایسا جملہ ہے جو رونے کے لیے ہے یا رلانے کے لیے جو روایت میں آیا ہے جو لوگ پڑھتے ہیں, تو اس جملے کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر آپ کو پریکٹس کر آئے گا. لیکن پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا اب میں مصائب پڑھ رہی ہوں تو مجھے میری گفتگو جب مصائب میں داخل ہوں تو مجھے کس طرح پڑھنا ہے. پھر اور مصائب کے اندر سب سے ایک اہم چیز اور بھی جو اہل ممبر بیان کرتے ہیں, اس مصائب کو آپ کو اپنے اوپر بھی ڈھالنا ہے. یعنی آپ نے صرف مصائب خدا کا صحیح نہیں کہ بس روتے رہیں بس, نہیں, یہ کہ مصائب کو آپ نے بھی اگر درک کریں گے کہ مصائب آل محمد کے مصائب کو, تو خود لوگ روئیں گے اس میں, کیونکہ آپ کی آواز اور آپ کا درد بھی ہے نا, وہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں مصائب, وہ خود لوگوں کے دلوں پہ جا کے اثر کرتا ہے. کوئی ایک ایسا جملہ مصائب میں بہت سے جملے انشاءاللہ پھر موقع آئے گا تو میں بیان کر دوں گا کہ کون سے وہ جملے ہوتے ہیں کہ جن کے پر جو ہے وہ لوگ روتے ہیں. ایک جملہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں.
روایت یہاں تک ہے جو اہل منبر بیان کرتے ہیں کہ روایت یہاں تک ہے کہ جناب عبداللہ کی جہاں شادی جب جناب زینب سے ہو رہی تھی تو نکاح نامہ میں امیر المومنین نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب زینب کو سفر پیش آئے گا تو عبداللہ نہیں روکیں گے. اہل منبر بیان کرتے ہیں یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے. لیکن اس کے بعد اب جو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سینہ بسینہ ہے, روایت میں نہیں ہے, لیکن لوگ اس کو پڑھتے ہیں. وہ کیا جملہ ہے کہ جب جناب زینب کی شادی ہو گئی اور جناب عبداللہ کے گھر جناب زینب چلی گئی تو عربوں میں ایک رواج ہے یہ تھا کہ 3 دن کے شادی کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ ماں بیٹی کے گھر جاتی ہے. اب یہ جناب زینب تو جناب فاطمہ تو حیات نہیں ہے, کون جائے؟ کہتے ہیں جناب فضہ گئی. جناب فضہ گئیں, کیا دیکھا کہ جناب زینب مصلی پر بیٹھی اور رو رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. تو جناب فضہ نے کہا کہ اماں فاطمہ یاد آ رہی ہیں؟ کہا نہیں اماں فاطمہ یاد نہیں آ رہی. اب دیکھیں یہاں تک مصائب مقدمہ مصائب چل. اب جو جملہ جناب زینب نے کہا یہ جملہ ہے جس سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ مصائب میں لوگ گریا کریں گے, وہ کون سا جملہ؟ وہ یہ جملہ ہے. اب اس جملے کے لیے یہ ساری گفتگو مقدمے کے طور پہ آپ نے بیان کی. اب جناب فضہ نے جب کہا کہ کیا اماں فاطمہ یاد آ رہی ہیں تو جناب زینب نے کہا نہیں اماں فاطمہ یاد نہیں آ رہی. تو کہا پھر آپ گریا کیوں کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ 3 دن ہو گئے حسین سے ملاقات نہیں. اب یہ جملہ جو آپ کو بیان کرنا ہے نا, وہ اس درس کے ساتھ آپ نے بیان کرنا ہے کہ اس کے لوگوں پہ جا کے یہ اثر کرے گا اور لوگ گریا کریں گے. تو مصائب میں یہی چیزیں, جیسے جناب علی اکبر کے مصائب میں بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اور اہل کتاب نے بھی لکھا مصائب میں بھی ہے کہ جب امام حسین علی اکبر علیہ السلام کو رخصت کیا تو جناب علی اکبر نے کیا محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرا بوڑھا بابا آ رہا ہے. تو جناب علی اکبر نے اس وقت بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں, اب آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ جو ہے مصائب کا, وہ جملہ اس طرح بیان کریں کہ بیان کیا جاتا ہے, بیان کریں کہ پھر جو ہے وہ لوگ روئیں. امام حسین نے کیا کہا, کاش اکبر تمہارا جیسا بھی اکبر جیسا کوئی بیٹا ہوتا. اب یہ جو جملہ بیان کرنا ہے مصائب میں, اس میں رقت ہوگی. تو خیر مصائب کا لہجہ جو ہے وہ پڑھ کر ہی آ جائے گا. اور بعض اوقات لوگ اس کو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ خطیب میں چیخ کے بھی پڑھتے ہیں, کچھ لوگ اس کو دھیمے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ دھیما بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال اس میں لہجہ جو ہے وہ فضائل والا نہیں ہوگا, اس میں لہجہ ہو سکتا ہے درس والا بھی نہ ہو, اس میں خود ایک لہجہ بن جاتا ہے. آواز میں آپ کی جو غمگین ہو جاتی ہے, آپ کا لہجہ خود غمگین ہو جاتا ہے, آپ کی آواز میں خود جو ہے وہ ایک ایسی آواز بن جاتی ہے, ایک ایسے مصائب پڑھنے لگتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر جو یہ آپ کی بات جو ہے وہ روایتیں اور آپ کی جو الفاظ ہیں وہ خود لوگوں کے دلوں پہ جا کے اثر ہوتا ہے, تو پھر لوگ گریا کرتے ہیں. تو یہ تیسری جو تقریباً 11ویں چیز جو تھی بیان کو بہتر کیسے بنائے, اس میں تھا کہ لب و لہجہ. اب آتے ہیں 12ویں چیز پر. 12ویں چیز میں یہاں لکھ دیتا ہوں. 12ویں چیز ہے الفاظ کا, یہ آ گیا اوپر, الفاظ کے موقع کی مناسبت ہے. اچھا ایک اور ہے کہ الفاظ کا, ایک آیا موقع کی مناسبت سے, الفاظ کا صحیح انتخاب کرنا. صحیح انتخاب کرنا. پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا یہاں پر, ایک ہم نے بیان کیا تھا بات کو بات نکالنا, ایک ہی الفاظ کی تکرار. پہلے ایک آیا تھا کہ صحیح, صحیح تلفظ آیا تھا اور بات کو سمجھانا, الفاظ کا اتار چڑھاؤ. اچھا یہ آیا تھا 10واں, الفاظ کو موقع کی مناسبت سے آیا تھا. ایک جدا یہ ہے الفاظ کو موقع کی مناسبت سے انتخاب کرنا. یہ جیسے میں نے بتایا کہ شہادت ولادت کی مجالس میں شہادت کی جو مجلس ہوگی, ولادت کی جو جشن ہوگی, اس کے اعتبار سے گفتگو ہوگی. اور اب ہے کہ الفاظ کا صحیح انتخاب کرنا. بعض اوقات الفاظ کا آپ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. البتہ شروع میں آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جب جا کر آپ کی تقریر کے اندر وہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہوگی, الفاظ کا انتخاب ہوگا. بعض اوقات یہ اس کی بھی اب وقت نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں, انشاءاللہ پھر لیکچرز میں آ جائے گا کہ اس کی کوئی مثال دیں, تو اس کی مثالیں بھی دی جائیں گی کہ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے. یہ ہو گیا آپ کے تقریباً 12 پوائنٹ. اب آتے ہیں آخری پوائنٹ کے اوپر, جو ہم نے ایک مثال دی تھی کہ مثالوں کا نمبر 13, مثالوں کا صحیح جگہ پر استعمال. مثالوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا, یہ بھی ایک اہم چیز ہے.
میں نے پہلی جو مثال آئی تھی ہماری یہاں پر عرفی اور عام فہم مثالوں میں ایک مثال ہم نے پیش کی تھی. یہ کلی مثال تھی. یہ ایک ایسی مثال تھی کہ کلی مثال تھی, یعنی آپ کو کوئی چیز سمجھانی ہے تو آپ کس طرح ان کو سمجھائیں گے, ایک مثال دے کے سمجھائیں. یہاں پر کیا ہے کہ مثالوں کا استعمال, آپ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں اور خاص بات کو کسی خاص پیرائے میں سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی خاص مثال ہوگی. پتہ چلا یہاں پر یہ مثال ہونی چاہیے, تو آپ اس کو اس خاص مثال کے ذریعے سے اس کو بیان کریں گے. تو اب بہت سی چیزوں سمجھانے کے لیے خواتین ہیں تو خواتین کی مثالوں کے ذریعے آپ ان کو سمجھائیں. مرد ہیں تو مردوں کے حوالے سے ان کو ایک مثال دیں. یہ موضوع الگ الگ ہو جائیں گے. اچھا بچے بیٹھے ہیں, آپ کو بچوں میں تقریر کرنی ہے تو کیا کریں گے, آپ بچوں میں تقریر مردوں والی مثالیں نہیں دیں گے, آپ ایک بچوں کے حساب سے ان کو سمجھانے کے حساب سے ایک خاص مثال دیں گے. جب آج کل جدید دور ہے کمپیوٹر کا, تو آپ کمپیوٹر کی مثال ہے, ان کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کی لینگویج یہ لوگ سمجھتے ہیں, تو آپ نے اس کو کمپیوٹر کی لینگویج سے سمجھانا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں کہ ڈیلیٹ, سب بچے سمجھتے ہیں ڈیلیٹ کا کیا مطلب ہے. موبائل میں بھی آپ دیکھیں ڈیلیٹ, اب آپ کو سمجھانے ڈیلیٹ کیا ہے, تو آپ اگر موضوع آپ کا توبہ ہے تو آپ کے توبہ کیا ہے, تو آپ اس کو کمپیوٹر کی لینگویج میں اگر سمجھائیں تو کہ ڈیلیٹ ہے. توبہ یعنی وہ توبہ کیا ہے, ڈیلیٹ ہے, یعنی آپ نے جو اگر گناہ کیے ہیں اللہ سے آپ نے معافی مانگی, پروردگار مجھے معاف کر دے, تو یہ معاف کیا ہے, از ایکول ٹو ڈیلیٹ ہے, یعنی اللہ نے وہ ڈیلیٹ کر دیا آپ کی گناہ. اب یہ ڈیلیٹ کا لفظ کیا ہے, یہ ہر بچہ سمجھتا ہے کیونکہ کمپیوٹر دیکھتا ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے جی. تو بچوں کو جو اگر سمجھانا ہے تو اس کی کوئی مثال ایسی عرفی مثال ہو جو وہ سمجھتے ہیں, اس مثال کے ذریعے سے آپ کو اس کو سمجھانا ہے. خواتین 60 سال سے زیادہ ہیں تو کوئی درس ہو رہا آپ کو, اب آپ کو ان 60 سال کی خواتین سے جو 60 سال سے اوپر خواتین ہیں ان کو آپ کو درس دینا ہے, تو آپ ان کو کیسے سمجھیں, آپ بچوں والی مثال سے نہیں سمجھائیں گے, آپ ان کو ان کی مثال کے ذریعے سے سمجھائیں گے. اسی طرح بوڑھے افراد ہیں, کہیں آپ کا لیکچر ہے 60-65 سال کے مرد ہیں جہاں پہ آپ کو جا کے لیکچر دینا ہے, ہوتا ہے کہ آپ جائیں, آپ کہتے ہیں یہ سارے جو 60-65 سال والے آدمی ہیں بیٹھے, تو آپ نے وہاں لیکچر دینا. تو اب وہاں جب آپ کا لیکچر ہے یا مجلس ہے تو آپ وہاں پہ کیا مثالیں دیں گے, بچوں والی مثالیں نہیں دیں گے, وہاں پر آپ ان کے ایج کے مطابق مثالیں, یعنی یہ ہے کہ آپ جہاں جس مجمع میں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں اس مجمع کے مطابق اگر آپ کی جو تقریر ہے اس پہ آپ دیکھیں یہاں پہ کون سی مثال سیٹ ہو سکتی ہے, اس مثال کو آپ پیش کریں گے. یہاں تک تو ہو گیا کمپلیٹ. اور اب آخری بات, تاکہ ہم اپنی بات کو بھی یہاں پر ہم آج بیان کو مکمل کر دیتے ہیں, کہ ذخیرہ اور الفاظ کا استعمال جو ہم نے پہلے بیان کر دیا یہاں پر, کہ ایک اور 14 نمبر دیکھیں, الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ذخیرہ اور الفاظ کا استعمال, الفاظ, اچھا ذخیرہ اور الفاظ کا استعمال کریں. ذخیرہ اور الفاظ کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. اچھا اس میں آئے گا الفاظ کا ذخیرہ کیسے بڑھایا جائے. اب یہی والی بات, آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظوں کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. خلاصہ یہ الفاظ کا ذخیرہ کیسے آئے گا, اس کے لیے میں آپ کو 2-3 چیزیں بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا جلسہ آخری جلسہ ہوگا بیان کے اعتبار سے, کہ ہم نے جو شروع میں 3 چیزیں بیان کی تھی, مطالعہ, حافظہ اور بیان, کہ بیان کو کیسے بہتر بنائیں, بیان میں کون کون سی چیزیں مہم ہیں, ان چیزوں کو ہم نے بیان کیا. اب یہاں پر ہے کہ الفاظ کے ذخیرے کو کیسے بڑھائیں. سوال کرتے ہیں الفاظ کے ذخیرے کو کیسے بڑھایا جائے, ٹھیک ہے. اس میں جواب ہے کہ آپ کا مطالعہ مدد کرے گا, کمک کرے گا. آپ کو جو مطالعہ ہے, جو آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے, وہ آپ کو اس میں کمک کرے گا اور مدد کرے گا. اب آئیے مطالعہ کن چیزوں کا کرنا ہے. اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں. تو 2-3 چیزیں ہیں مطالعے کے حوالے سے کہ ہم اپنے الفاظ کے کیسے. مطالعہ کریں. کن چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں.
مطالعے کے لیے کہا جاتا ہے 3 چیزیں معروف ہیں. شاعری کی کتابیں پڑھیں. شاعری کی کتابیں پڑھیں. کس کی شاعری کی کتاب؟ ایسے تو بہت ساری، لیکن میر انیس کی زیادہ معروف ہے کہ میر انیس کو آپ پڑھیں. میر انیس کی کتابیں شاعری کتابوں میں آپ کو الفاظ کے ذخیرے میں بہت زیادہ مدد کریں گی. اس میں آپ کو الفاظ بہت زیادہ ملیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا ادب. ابن صفی کے ناول، یہ آپ کو اردو میں مطالعہ میں الفاظ میں بہت زیادہ مدد کریں گے. پھر تیسرا ہے اردو کی کتابیں پڑھیں. اردو کی کتابوں میں اب اس میں بہت سارا علماء کرام ہیں، مثلا سید نقن صاحب کی کتابیں بہت آپ کو فائدہ دیں گی. نقن صاحب کی کتابیں ہیں. علامہ رشید تراوی صاحب کی کتابیں ہیں جو مجلسوں کی ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب کی کتابیں جو مجلس کی چھپی ہیں. اسی طرح ہمارے جو علماء کرام جو خطیب ہیں اور جو اہل منبر جو بہت معروف بھی ہیں اور جن کے مجالس واقعی لوگ پڑھتے ہیں، آج بھی انہی کے مجالس سے لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی جو مجالس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جس میں ہم آخری میں یہ کہہ سکتے ہیں شائع شدہ تقاریر کا مطالعہ کریں. آخری نقطہ یہی ہے کہ جو مجالسیں چھپی ہوئی ہیں علماء کرام کی، جس میں میں نے نام لے لیے، اور بھی بہت سے افراد ہیں، علماء کرام ہیں، اہل منبر ہیں، جن کی مجالس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. مولانا صادق حسن صاحب، وہاں پہ آپ کو ان کی مجالس مل جائیں گی. بہت ساری چیزیں اس میں وہ آپ کو ملیں گی مطالعے میں. اچھا، ان کتابوں میں ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے 50 صفحے پڑھے تو ایک مجلس ہماری تیار ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو ان کتابوں سے ایک تو ٹرین ملے گا کہ مجلس آگے کیسے بڑھتی ہے، کیونکہ اکثر شروع والی خواتین جو مجلس پڑھنا چاہتی ہیں، ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ مولانا مجلس کو آگے کیسے بڑھائیں. ہم نے آیت تو پڑھ لی، اب کیا کریں. یہ سوال کئی دفعہ خواتین نے کیا جو نہیں پڑھنے والی ہیں. تو ان کے لیے کہ اس کتابوں میں آپ کو یہ ٹرینڈ ملے گا کہ آپ کی مجلس دیکھیں آگے کیسے بڑھتی ہے. آپ نے جو موضوع لیا ہے اس پہ جو آیات آپ کے پاس جو آیات ہیں، وہ آیات سے دوسری آیات کو آپ دیں اور اس آیات کی تفسیر دیکھیں انہوں نے کس طرح تفسیر پڑھی ہے. جس طرح انہوں نے اپنی مجلس کو آگے بڑھایا ہے، آپ دیکھیں اس طرح علماء نے اپنی مجلس کو کس طرح آگے بڑھایا ہے. وہ ٹرین آپ کو ملے گا. الفاظ آپ کو ملیں گے. مصائب، ربط مصائب اس میں آپ کو ملے گا. یعنی صرف یہ نہیں کہ جو تقاریر جو چھپ گئی ہیں وہ پڑھنے کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں، بشرطے کہ آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں. سب سے اہم چیز ہوتی ہے نگاہ سے دیکھنا کہ آپ اس کتاب میں کیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں. ورنہ بہت سے افراد ہیں جو کہتے ہیں نقن صاحب کی انہوں نے کتاب پڑھی 40-50 صفحے پڑھے، کہا مولانا اس میں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا، مولانا اس میں تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ جو لوگ ذوق رکھتے ہیں کتاب پڑھنے کا، اس میں سے مواد نکالنے کا، آپ دیکھیں اس میں تو وہ کس طرح مواد نکالتے ہیں. اسی طرح اردو کی دوسری کتابیں میں، یہ تو وہ کتابیں جو مجالس چھپی ہیں جو آپ کو کمک کریں گی. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں، آیت اللہ سے غیب کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آیت اللہ مطہری صاحب کی کتابیں آپ کو ملیں گی، اس کا مطالعہ کریں. جامع تعلیمات والوں نے کئی کتابیں چھاپی ہیں، اردو کی بہت اچھی کتابیں چھاپی ہیں. اسی طرح وہ کتابیں جنہوں نے مجالس کی کتابیں جو چھاپی ہیں. اچھا، ان دو کتابوں میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے. دیکھیں، جو ایران سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں اس میں ان کے لیکچرز ہیں زیادہ تر، یا مجلس بھی اگر چھپی ہے تو وہ پیٹرن دوسرا ہوگا، اس کا پیٹرن دوسرا ہے. آپ جو پاکستان کے جو میں نام لے رہا ہوں جن کی مجالس چھپی ہے، اس میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کتابیں پڑھنے کا، اس میں آپ کو ایک طریقہ کار ملے گا کہ مجلس کو ہم فضائل انداز سے کس طرح پڑھنا ہے. نقن صاحب کا ایک انداز ملے گا آپ کو، رشید تراوی صاحب کا ایک انداز ملے گا، صادق حسن صاحب کا ایک انداز ملے گا، علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک آپ کو انداز ملے گا. یہ وہ افراد ہیں جن کا مجلس میں آپ کو ایک انداز ملے گا. لیکن اگر آپ آغا مطہری کی مجلس تقاریر دیکھیں گے اس میں آپ کو کچھ تھوڑا دوسرا انداز ملے گا. آیت اللہ درس غیب کے اگر آپ کتاب ایمان ہے، بہت سی چیزوں میں بہت سی ایسی کتابیں، اب تو فارسی میں کافی کتابیں، اردو میں ان کی جو ایرانی اہل منبر ہیں ان کی کتابیں پوری مجلس سے چھپی ہیں، لیکن پیٹرن کچھ اور ہے. وہاں پیٹرن کچھ اور ہے، یہاں پہ پیٹرن کچھ اور ہے. اس لیے میں دونوں کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ اگر ہم نے ان کتابوں کو پڑھنا ہے، مجالس کی تیاری کرنی ہے، تو کیا آپ کو ہیلپ ملے گی، اور وہ کتابیں پڑھیں گی تو کیا. تو خیر، تقریباً ہم نے بیان کو بہتر بنانے کے لیے اب تک کچھ تقریباً 15 چیزیں آپ کے سامنے ہم نے یہ بیان کی کہ انسان اگر اپنے بیان کو بہتر بنائے تو کس طرح بہتر بنا سکتا ہے. تقریر کے دوران کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن الفاظوں کا خیال کرنا ہے، مثالوں کا کس طرح آپ کو پیش کرنا ہے، باڈی لینگویج کا کیسے استعمال ہوگا، مثالیں اگر آپ کو دینی ہے تو کون سی دینی ہے، الفاظ کا انتخاب کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تلفظ الفاظ کا صحیح ہونا چاہیے. اسی طرح بہت ساری چیزیں، لب و لہجہ کیسا ہو. اس میں ایک چیز اور آتی ہے، آواز بھی بہت اہم ہے. ایک چیز اور اس میں آپ اضافہ کریں کہ انسان کی آواز، شاید یہ 16 نمبر ہو. آواز کا بہت دخیل ہے مجلس کے اندر، بہت زیادہ دخیل ہے. آپ دیکھیں کہ بعض پڑھنے والوں کی آواز بہت دھیمی ہوگی تو لوگ خود مجلس میں سو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ بہت آرام سے پڑھ لیں، بہت دھیمی آواز ہے،
نہیں، آپ کی آواز جو اوریجنل آواز ہے، اگر آپ مجلس پڑھنا چاہتی ہیں تو اس کی اوریجنل جو آواز ہے اس کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا. بہت زیادہ بھی خدا نہ خاصا اتنا چیخ کے بھی نہ پڑے کہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا بھی نہ ہو. لیکن ایک خاص آواز جو ہوتی ہے، اس آواز کا دخیل ہوتا ہے آپ کی مجلس کے اندر. جو آپ کے جو آواز اگر بہترین اچھی آواز ہے، اچھی آواز سے مراد ہے کہ آپ کو ایک متوسط آواز ہے جو بہت زیادہ دھیمی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ اونچی بھی نہیں ہے، متوسط آواز ہے، تو وہ آواز بھی آپ کی مجلس کے اندر بہت زیادہ دخیل رکھتی ہے. کیونکہ بہت زیادہ دھیمی ہوگی تو لوگ ہو سکتا ہے شاید سو جائیں، بہت زیادہ خراب ہوگی، بہت زیادہ اونچی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پہ اعتراض کریں. یہ کوئی مجلس پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. تو خیر آواز کا بھی جو دخیل ہے مجلس کے اندر بہت اہم ہے. تو تقریباً سمجھا ہم نے 15-16 چیزیں یہ بیان کی ہیں کہ مجلس بیان کو بہتر بنانے کے لیے، کہ ہم بیان کو اگر بہتر بنائیں تو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کے درس کے اختتام پر بس ہم یہی بیان کریں گے کہ یہاں پر ہماری جو بیان کے سلسلے میں، اور جو ہم نے شروع میں جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں. ایک مطالعہ، مجلس سے پہلے والی جو 3 چیزیں تھی اس پہ ہم نے گفتگو کی کہ مطالعہ کیسے کریں، وہ گزر گیا. بیان کو کیسے، حافظے کو کیسے قوی کریں، یہ گزر گیا. اور تیسری چیز تھی بیان. اور دوسری جو چیز تھی دوران مجلس، وہ 5 چیزیں تھیں، وہ بھی ہم نے آپ کو بیان کر دیں. انشاءاللہ دیگر لیکچر میں پھر ان چیزوں کا اگر تکرار آئے گا اور موضوع آئے تو ان میں بھی ہم پھر اس میں 2 چیزیں بہت مہم تھیں. ایک تھا آپ کا مقدمہ اور ایک ہے ربط مسائل. یہ 2 چیزیں تھیں جس کی تکرار آئے گی تو ہم آپ کو اس میں بیان کر دیں گے کہ اس میں کس طرح آپ کو مقدمہ کیسے بنانا ہے، ربط مسائل کیسے دینا ہے. اور مجلس کے بعد کیا تھا وہ بھی آ گیا کہ مجلس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ کس طرح آپ نے اپنی مجلس کو چیک کرنا ہے. کون افراد چیک کریں گے وہ بھی ہم نے آپ کو بیان کر دیا. آپ کا کیا کام ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ آپ نے اپنی مجلس کو کن چیزوں کے تحت دیکھنا ہے. بیان دیکھنا ہے، انداز دیکھنا ہے، مصائب دیکھنا ہے. ساری چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ صحیح پڑھی ہیں یا صحیح نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد ایک اور چیک کرنے کا طریقہ جو تھا بانی بتائیں گے، خواص بتائیں گے، عوام بتائیں گے. اس لحاظ سے بھی آپ اپنے آپ کو چیک کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی مجلس اس وقت کہاں پر ہے، یعنی پوائنٹس کیا ہیں، کتنے درجے پر ہے، 10 درجے پر ہے، 15 درجے پر ہے، 16 درجے پر ہے، یا 20 کے 20 درجے، مثال کے طور پہ 20 درجے. تو آیا آپ کی مجلس اس وقت کہاں پر ہے اور کس طرح آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.